بے شمار مقامات بنائے، بے شمار فضائل بنائے، پوری کائنات ایک بڑے ہوتے پھر بھی تیرے تو بیٹا اقبال علیہ السلام نے فرمایا ہے پھر بھی الگ ہے برابر نہیں، پھر بھی الگ ہے۔ تو سرکار دے فضائل و مقامات جو ایک مقام اختیار مصطفیٰ اللہ پاک نے ہمیں سنے معاویہ علیہ السلام کو اختیار خود عطا فرمایا، اختیار خود بنایا، جو چاند وہ کر سکے اللہ نے کہا الحمدللہ ہی ساڈا عقیدہ رسول اللہ، جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں وہ سمجھ رسول نہیں، وہ کوئی اور ہی ہوئے گا جناب کے جانا سرکار کو اختیار ہے ابھی نہیں سرکار کو پاس کو نہ بولے مزاج سمجھ لو یہ ساڈا ہے، یہ غیر رسولی بول رہا ہے، سیاپا بولی بول رہے ہیں نہیں، سیاپا بولی کی ہے یہ الحمدللہ علیہ سنت ہے، یہ سنی بولی سنی ہے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کو بنایا جو چاہوں جس میں چاہوں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے قانون میں اللہ کے تعالیٰ تبدیل کر دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں رب کائنات جب فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا وفي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت جب فرماتا ہے کہ مسلم میں سنے محبوب مینوں تواڈے رب دی قسم، کتنا پیار ہے، فرمایا رب نے یہ رب نے فرمایا ہے تیرے تو میرے لجپال آقا نا ختم کر گئے کہ سونیا مینوں تواڈے رب دی قسم اللہ رب کا مینوں تواڈے رب دی قسم ہے، میرا اسلام کا کوئی اور رب نہیں، وہی رب میرا رب ہے میرا پوری کائنات کا مالک ہے، میرا پوری کائنات کا رب ہے، وہی نبی اسلام کا رب ہے۔ اور پھر کہنا فرمایا سونیا مینوں تواڈے رب دی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سونیا یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جس وقت تک اپنے جھگڑیاں دے وچ ایمان دا آخر نہ تصدیق کرنا ہے، ایمان منصف نہ ماننا ہے، اس وقت تک ایک مومن ہو سکتے نہیں، ہمیں نمازاں پڑھن نہ پڑھن، روزے رکھو نہ رکھو، نہ نکلو نہ زکوٰۃ دیں نہ دیں، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جدوں تک ایمان حاکم نہ بنا، ایمان حاکم مان لیں گے کہ مومن ہوگا، انہوں نے شمار ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ سنی نبی علیہ السلام کو حاکم بن گیا، اللہ کے تعالیٰ سرکار جو کچھ چاہوں وہ کر سکتے ہیں، جڑا فیصلہ وہ کرن ساڑھے سے رکھنا، اور فرمایا لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، فرمایا کہ سونیا پھر جدو تسی انہاں جڑا حکم عطا کرو، جڑا انہاں حکم سناؤ، جڑا انہاں فیصلہ کرو، پھر ایک دے وچ رکاوٹ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے اور نہ ہی منافقت کریں، بلکہ یہ رکاوٹ بھی نہ بنے اور دلوں تسلیم بھی کر لیں، دلوں تسلیم کر لیں کہ یہ مومن ہو جائیں گے، انہوں نے شمار مومن ہو جائے گا، رکاوٹ نہیں بنے انہوں نے شمار مومن میں ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی واقعہ اسلام اس آیت کا پہلے شاید رسول سمجھانا چاہتا
اس ایت کی کدوں لوڑ پئی ہے کس موقع تے پہاڑی ہے اس پہاڑی کے اوپر چشمہ جاری ہو رہا ہے پانی آ رہا ہے تھلے اس علاقے میں پیٹرا ٹوکا کا نظام ہے پڑھنا نہیں جانتا ہے کوئی نہیں آسمانی نظام ہے یا بارش کا پانی ہو رہا یا چشمے کا پانی ہو رہا وہ تو پانی چلتا ہے تھلے جڑے لوگ نے انہوں اپنی فصلیں کٹیاں نے وہ لوگ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق پانی نہ دیں ایک دن ایک انصاری تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری بھی بظاہر مسلمان ہے کیونکہ اس ایت تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہے جھگڑا ہوا یہ انصاریہ کا بڑا پانی محل والا اپنی فصل میں تے بعد میں جڑا ہے یہ حضرت زبیر نام حالانکہ قانون کے خلاف ہے کیونکہ جڑی پہاڑی ہے اس کو جڑا پانی جائے تھلے آ رہا چل پہ وہ جو تو نکلتا جاتا ہے تھلے نال منسلک زمین جڑی ہے پیڑی جڑی ہے ٹوٹا جڑا ہے وہ حضرت زبیر ہے دوسرے کے پیپ وغیرہ کا سسٹم کوئی نہیں وہ زمین کے وچوں پانی ہو کے تکے جانے حضرت زبیر آتا ہے کہ میں پانی دان نہ پھر بعد میں ڈالا کیونکہ پہلے میری زمین ہوتی ہے کہ میں نہ بھی چاہوں تو بھی لگتا ہے پانی لیکن میں گنجائش کٹا بھی تابی زمین میری وچوں ہو کے پانی تیرے اللہ ڈائریکٹ تیرے اللہ نہیں سکتا جھگڑا ہو گیا کس کو نہ تھا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا جو سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ چلا گیا وہ جا گل بات دسی ساری صورتیں دسی اس انصاری نے بھی کوئی گل دسی حضرت زبیر نے بھی گل دسی گل دے وچ دونوں میں فرق کوئی نہیں لیکن صرف زید کی یہ جڑا انصاری ہے وہ اپنا پوری میدان پوری زید نبی علیہ السلام نے جب دونوں نے گل سنی وہ رزلٹ ہے کہ بھی جب وہ طریقہ کار بھی پانی تیری زمین کو چوک کے لے جانے کا تو پھر کرو پانی زبیر کو نہیں دیتا کر ہم زمین کو لا کے تو پھر گواڑیاں نے زمین دے چلے گا روڈ چلے گا پانی اس آگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کا حکم میں پڑھنا تیار انہوں انصاری آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تواڈی پوپی دا پتر ہے تاں تساں دی رعایت کیتی فیصلہ تساں دے حق وچ کرنا یا اللہ مطلب کہ تساں نا انصافی جدوں انصاری نے گل کیتی نا اس سے وقت رب کا علاج جلال وچ ہے رب کا علاج اس سے مبارکہ نو دے کے بھیجا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اے سنیا میں تواڈے رب دی قسم ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکے جدوں تک اپنے جھگڑے میں کون اپنا حاکم نہ تسلیم کرنا ہم بادشاہ نہ ماننا ہم مختار کل نہ ماننا اس وقت تک یہ مومن ہو سکے نہیں اس سے واسطے دریا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوا رسولت اچھا امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ضرور ترقی نہ آپ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اصالت کل امامت کل اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی توڑی ہے بادشاہی
تہاڈی ہے تے سیادت بھی تہاڈی ہے زمین و زمان بھی تہاڈے نے مکین و مقام بھی تہاڈے نے جو کچھ رب کائنات نے بنایا پوری کائنات کے اندر رب کائنات نے جو عطا کیتا ہے تسی جس طرح چاہو کر سکتے ہو سبحان اللہ تسی جس طرح چاہو کر سکتے ہو میرے دوستوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا حاکمیت ہونا ایک اور واقعہ سنو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ اکثر سوال کرتے سن اور سوال بھی بیکار جا سوال بے فائدہ سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بار بار بے فائدہ سوال کرتے ہیں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم رب کائنات نے فرمایا اے ایمان والو میرے سنے محبوب نے بے فائدہ سوال نہ کیتا کرو جن سوال نہ کیتا کرو کہ اللہ کا دشوانا دا جواب وہ دے دین ہو سکتا ہے تواڈے تے پورا گزرے تواڈے تے گراں گزرے من پورا لگے جنہاں تواڈے سوال دا جواب دے دیتا ایک دم فرمایا ایک بندہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے فائدہ سوال جو کر رہے سوال کیڑا کیتے وہ کہتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ وچ وہ میرا باپ جڑا دنیا دا چلا جاندے دنیا دا چلا جاندے سرکار تے بار بار آ کے سوال کر دے بار بار آ کے سوال نہیں کر دے پہلے سوال کا جواب ہو دے ایک دو مرتبہ سرکار نے جواب اور دیتے تے جب اس نے تنگ کرا سرکار تے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا فقال له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه فی النار نبی تعالی نے فرمایا تیرا باپ اب دے وچ دوزخ دے وچ زندگی ہو گیا ہے اللہ تے جدوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اے جواب دیتا ہے تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم لوگوں دے سوال میرے سنے محبوب تے بار بار نہ کیتا کرو جب میں جواب تھانوں مل گیا تے تھانوں پورا لگے گا اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بندہ حاضر ہوندا ہے وہ سوال کردا ہے سوال کی کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج جڑا ہے زندگی وچ ایک بار مسلمان دے فرض ہے یا کہ ہر سال فرض ہے سرکار خاموش نے پھر جواب دیتا حالانکہ اس دا پہلے سرکار جواب دے چکے سن پہلے تک چن چکے سن کہ زندگی مسلمان دے حج ایک بار فرض ہوتا ہے جب اس کو سوال دا پتہ بھی ہے جواب دا پتہ بھی ہے پھر بار بار سرکار نے سوال کر دے ضد کر دے کہ یا رسول اللہ دسو مسلمان دے حج زندگی ایک بار فرض ہے یا کہ بار بار فرض ہے ہر سال فرض ہے کس طرح فرض ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت سرکار خاموش ہو گئے سرکار فرماتے ہیں اگر میں دیتے نعم کہہ دیتا ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہونا سی ہر بندے تے فرض ہونا سی مگر کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہو جانا ہے حالانکہ رب کا قانون ہے یہ رب کا قانون ہے مسلمان کو ایک بار یاد فرض سرکار نے فرمان کے مطابق
پھر سرکار فرما دیں کہ حج ہر انسان فرض ہے کہ واجب ہو گیا. میرے دوست بزرگوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک بندہ ہوتا ہے حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں تینوں کیڑی چیز نے ہلاک کیتے، کیڑی چیز نے تینوں برباد کیتے؟ عرض کیتا کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک اس وجہ تو ہو گیا ہوں، اس وجہ تو برباد ہو گیا ہوں کہ روزہ رکھے روزہ توڑ بیٹھا ہوں. روزہ بیٹھا ہوں میرا قانون تے آئی، میرا قانون بن چکا ہے پہلے. قانون یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کر یا سٹا مسلم کھانا کھوا یا 2 مہینے روزے رکھ کے جاتا ہے. قانون کیا ہی ہے لیکن اختیار مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جڑے کرنے اللہ پاک نے بات تو سونے ہم جیسے جو کر سکتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ایک غلام آزاد کر، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو سکے یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں، غلام آزاد نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر جا کے 2 مہینے روزے رکھ. لگاتار عرض کرنا سونے 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی ہمت ہی نہیں. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر سٹا مسکینوں نے کھانا کھوا. عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اتنی گنجائش نہیں، سٹا بدن کھانا کھوا. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے بیٹھ جا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جا. تھوڑی دیر لگی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ کے اندر ایک بندہ تحفے دے طور پہ کھجوراں لے کے آتے، کھجوراں کا ٹوکرا پیش کر رہے. جنہوں نے کھجوراں کا ٹوکرا پیش کر دیتے اللہ پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سوالی کتنے بے کے آ گئے. سوالی کو بلایا گیا، سوالی آ گیا. سرکار فرماتے ہیں وسیلہ نہیں کر آپ کھجوراں لے جا کے مدینے دے غریباں دے وچ مسکیناں دے وچ تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. ہاتھ مان کے عرض کرنے لگا سونے میرے جیا غریب کوئی نہیں، میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں مدینے دے اندر. میں سب تو زیادہ غریب ہوں، مسکیناں لاچار حقدار. سرکار نے فرمایا چل ٹھیک ہے نکل ایک کلمہ گھر لے جا، اپنے گھر رکھوا دے تیرا کفارہ دے، تیرا کفارہ دے گا. مجھے جو ہے کہ نہ ہے یہ تنی اللہ کا دیتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ویکھو. سونا پنا مرتے ہے کہ نہیں؟ پہلے بھی سرکار نے یہ حکم جاری کر دیتا ہے سونا حرام ہو گیا زمانہ پہ. نبی علیہ السلام نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا نا کہ سونا حرام کر دیتا سرکار. سونا حرام ہونے کے باوجود پھر حرام ہو گیا تو پھر خاص واسطے ہو گئے، سارے واسطے بھی نہ ہو گئے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے غنیمت تقسیم کر دیتے، تقسیم کر دیتا سارا سامان.
سارے صحابہ دے وچ مال غنیمت دی کیتا تقسیم کر دیتا ہے. تقسیم کرنے کے بعد آخر دے وچ ایک سونے دی روٹی بچ گئی. ایک سونے دی روٹی تے بچدے وچ تے صرف حضرت خدا کے نام ہے. باقی سارے صحابہ مل جاتا ہے اپنا اپنا حصہ. جو سارے سمجھ گیا رحمت عالم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت برا بن عازب نے فرمایا اے برا کیا کول چلے جانے. سرکار فرمایا ہاتھ اگے کرو. ہاتھ اگے کیتا. سرکار نے سونے دی روٹی حضرت برا بن عازب کو کرا دی. حضرت برا بن عازب نے جرأت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ ہمت نہیں کہ سرکار کے گل کرن کہ یا رسول اللہ سنت حرام ہے مرد حرام ہے. یہ گل نہیں کیتی اس واسطے نہیں کیتی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ میرے سونے محبوب تسی جنوں جو عطا کر دو تم چاہیے چپ کر کے دے دینا بولے تم رکنا نہیں. حضرت بن عازب نے مٹھی پوا لی. جنہوں مٹھی پوا لی ہے جب صحابیوں نے بچ جاتے ہیں مختلف صحابیوں نے ملتے جا کے جڑے اس وقت موجود نہیں سن انہوں جا کے ملے میں ایک صحابی رسول اللہ کیا وہ پیر بھائیہ سنت مرد حرام ہے تو اتنا پیر بھائیہ آئے کم کی بیا کرنے. ہم بکری بندے کا پیر بھائی ہو بھی ہے بھی کم ایک دن نصیرہ راست نہیں تھا مار بات کیا ہے کہ نہیں جو پیر بھائی جان نہ کا ہوئے لیکن یہ سنو نہیں میرا نام تک کو شکر ہو جان جاؤ جیسے ابھی رسول اللہ کیا سنگیا دے کی تھی مرد سونا حرام ہے تو کیوں پایا ہے. حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں پیر بھائیا گل باقی تیری سچی ہے سونا مرد حرام ہے لیکن میں خود نہیں پایا. سائیاں آپ پوائے سائیاں آپ پوائے کیا پوائے آپ فرمان لگے تھے کہ اللہ کے پارا کرے صلاة اسلام میں مالے غنیمت آکر دے ہوتے اس نے سونے دی ٹوٹی بچی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ میں نے کرا دیتی ہے کہ ناجے بھی فرمائے کہ صرف برا بن عازب دے واسطے اور کسی واسطے گل نہیں ہوئی. پتہ چلیا یہ بھی قانون سرکار نے بنا دیتا کہ برا واسطے جائز ہے بغیر واسطے جائز ہے نہیں. پتہ چلا کہ رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو کی بنایا ہے مختار کون بنایا ہے مختار کون بنایا ہے ان کے چلتے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامی کو گھومتا دے ایک سواری دے تو انہیں پیسے بھی ادا کر دیتے نہیں. پیسے ادا کر کے فرمایا گھوڑا کوڑا تو میں کوئی دن تو بعد آ کے لے جاؤں گا. سرکار کچھ دن تو بعد آئے گا آپ کی وہ فرماتے ہیں حسین نے گھوڑا مکر گیا پیسے لین کے باوجود مکر گیا. سرکار فرمایا پیسے دے کے جہاں میرا گھوڑا ہے میں نہیں لیا چند دن کو بعد میں آپ لائٹ مانا کرے گا تو مکرنا پیا میں پیسے لائے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو پیسے لائے میں نے دے کے گیا. اتنی ضد کرتے ہو کہ دسو گواہ ہے جی گواہ ہے جی کون یہ ثابت کر سکے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सारा नाम है क्या करो रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला क्या करो एक पढ़ने दाल नाम है मालचंद देखने लेकिन जन्नत पता है क्यों रज़ी अल्लाह ताला हमारा जुबान ये अल्लाह पाक के कुरान का हिस्सा है कुरान का एक हरफ पढ़े हम 10 देखना कम अज कम नहीं समझ आई रज़ी अल्लाह ताला ये तो ढेर सारे लफ्ज़ निकलते हैं लेकिन जितनी बारी पढ़ी है उतनी नहीं नाम बात की पढ़िया करो वैसे तो गुजामा अल्लाह ताला ने जो झगड़ा सुनिया ना क्या पाक है आपके ना आने सार ये नहीं पूछा गल की पता लग गया कि गाल का ना बोले सरकार फरमा है ये गुलाम मेरा है गुलाम मेरा है गुलाम मेरा है सरकार गुलाम ने आख्या तुझे एक गवाह रहना इस गल का मैं गवाह एक गवाह आपको सिखा इस गल का मैं गवाह गवाह पेश हो गया वो सिराबी ने घोड़ा दे देता सरकार ने रस्ते में जाकर सरकार ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं जिस वक्त मैं घोड़ा दिया उस वक्त तू कौन मौजूद कोई ना तू गवाही क्यों देती है मैं इस गल का गवाह हाँ मैं क्यों गल की बंद कर सुनिया तुसा सन अर्श पार की गल्लां दस नहीं वो असां मान नहीं तो जमीन की गल दस तो मन करिए तुसा सन दस रब है असां मान लिया ਤੁਹਾਡੇ आखे दे तुसा दस फलां काम है असां ਤੁਹਾਡੇ आखे ते मान लिया ये गल ना मैं मन्ना फिर मैं मोमन किवें होवांगा जे ਤੁਹਾਡੀ गल की तस्दीक ना करा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं इकट्ठे करके ना सहाबा नूं इकट्ठे कर सरकार ने इनाम कीता फरमाया क्या मेरे सहाबा ऐ जे गुजारना ना जदों भी तुम्हारी किसी की गवाही देने की लोड़ पवे ना अगर यदि गवाही की लोड़ पवे यदि गवाही एक गवाही नहीं मिलनी है हालांकि रब का कानून है कुरान की तरबियत रब का कानून है कि दो मर्द होने गवाह जरूरी ने तो जे औरतां ने तो फिर चार औरतां दो मर्दां ने तो बराबर है ये रब का कानून है इसके बावजूद लजपाल आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुज़ैफा जड़ा ना ये गवाही एक ने के लिए जाने दो मर्दां ने बराबर करी जानी ये गवाही पता चलिया कि सरकार तारे कोल हैं इस वास्ते मेरे अल्लाह ने फरमाया ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए فيما